الحمدللہ العظیم آج جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے در و دیوار میں آنے کی برکت سے آج انہوں نے یہ ثابت کر لیا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے جو لفظ بولے تھے کہ مانگ رہی تھی خطا پر تھی، تو انہوں نے اس کی وضاحت کر کے لہذا آئندہ میں وہ لفظ نہیں بولتا، میں اس سے نیچے آتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے بندہ اوپر غلطی ہوتی ہے تو بندہ تبھی نیچے آتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو جملے میں نے بولے تھے، جو الفاظ بولے تھے، وہ بی بی پاک کی شان کے لائق نہ تھے، وہ تنقیص شان سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے تھے۔ اور مولانا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روافظ کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، آپ اپنے عمل پر غور کریں۔ آپ نے انبیاء پر اعتراض کیا، آپ نے صحابہ پر اعتراض کیا، آپ نے آل محمد پر اعتراض کیا، آپ نے بزرگوں پر اکابرین امت پر اعتراض کیا۔ تم لوگ قادیانیوں کی سہولت کاری کر رہے ہو، اور اٹھا کر دیکھو تم قادیان، بے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، دل سے اللہ کرے۔ اور شکر ہے آپ توبہ کی ہے، اس کا مطلب ہے الحمدللہ ضیاء العلوم میں آنے کے بعد اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی ہے۔ شکر آپ نے توبہ کی ہے، شکر آپ نے توبہ۔ آپ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں۔ آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، میں جواب دے رہا ہوں، میرے وقت میں بولنے نہیں دوں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی گستاخی سب سے پہلے مرزا قادیانی دجال ملعون نے کی ہے، اور اس کے بعد آپ کی شان پر حملہ اس ڈاکٹر لاہوری نے کیا ہے۔ لہذا تم قادیانیوں کے سہولت کار ہو، تم اپنے عالم کو، اپنے مولوی کو تو خطا پر نہیں کہتے، اور اس کی خطا پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی انبیاء کی خطائیں تلاش کرتے ہو، کبھی آل محمد کی خطائیں تلاش کرتے ہو، کبھی صحابہ کو خطا پر کہتے ہو، جبکہ سیدہ پاک کے صحت استدلال پر اجماع صحابہ ہے۔ اجماع صحابہ دنیا سن رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ مولانا زبانی جمع خرچ کرتے رہے، خدا کی قسم ان کو دیکھ کر تو لگتا ایسے ہے کہ گل گئے، گلشن گئے، جنگلی تتورے رہ گئے، گل گئے، گلشن گئے، جنگلی تتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے کچھ بے شعورے رہ گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں مطلع القمرین ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مخالف بھی بدعتی ہوتا ہے، جمہور کا مخالف بدعتی ہوتا ہے، اور سیدہ کائنات کے اس استدلال پر تو اجماع صحابہ ہے۔ اور بھائی جب جمہور کا مخالف بدعتی ہے تو اجماع صحابہ کا مخالف وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ ایسے امام آپ کو مبارک ہوں، اور آپ جیسے مقتدی ان کو مبارک ہوں۔ ہم در زہرا کے خیراتی ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کو بھی حق پر کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی حق پر کہتے ہیں۔ جب سیدہ زہرا مانگ رہی تھی تو اس وقت قرآن کے عموم پر عمل کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مخصص سنایا تو سیدہ کائنات نے ان کے فیصلے کو تسلیم فرما لیا، چونکہ مانگنا مخصص سننے سے قبل ہے۔ او مولانا بالفضل اولانا اور ساری آل سنت واسطے رولانا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کیا جو مخصص سننے سے پہلے سیدہ قرآن کے عموم پر عمل کر رہی تھی، قرآن کے عموم پر عمل کرنا یہ خطا ہوتی ہے؟ یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اصولیین نے اس کو کہ واجب کہا، حنفیوں نے واجب کہا، اس کو جائز کہا گیا، اس کو حساق کا سا کہا گیا۔ واجب پر عمل کرنا خطا ہوتا ہے؟ وہ مت ماری گئی آپ کی، دروازہ زہرا سے دور ہو گئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ وظیفہ پڑھو، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلب کی کنیز، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لانا نور کا۔ اور پھر چونکہ یہ آخری ٹرن میں کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خطائی نے سیدہ پاک کی طرف زم کی نسبت کی ہے۔ مولوی صاحب میں آپ کی ماں کی طرف زم کی نسبت کروں تو آپ برداشت کرو گے؟ آپ سر نہ لائیں، برداشت کریں گے۔ اور جو تیری ماں کے لیے جو لفظ جائز نہیں ہے وہ حسنین کی امی کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ سیدہ زہرا کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمہارا ڈاکٹر، تمہارا امام کہتا ہے کہ لقمہ حرام کی نسبت بی بی پاک کی طرف کی ہے۔ ظالمہ، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، حج
اس ردائے نجات پہ لاکھوں سلام. اس بی بی پاک کے خلاف آپ نے یہ بات کی ہے. باز آ جاؤ مولانا, مرنا آپ نے بھی ہے میں نے بھی ہے. اور یاد رکھیں بی بی پاک کی طرف یہ حملے کرنے, سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کی طرف خطا کا دھبا پھینکنا, توبہ کر لو, ورنہ خدا کی قسم حشر تہاڑے انج کٹی سی جے میں داند کٹیندہ جھٹے. اور آپ نے ویسے بھی ٹریکٹر چلایا ہوا ہے, شاید ٹریکٹروں کی جگہ کوئی تھوڑا دماغ چلایا ہوتا, کوئی تھوڑا سا دماغ چلایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا مولانا بڑی پگڑی باندھنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا, بڑی زلفیں رکھنے سے بندہ بڑا عالم نہیں ہوتا, پاکوں کے دروازے کی دریوزہ گری کرنے سے اللہ علم کا نور عطا کر دیتا ہے. اور چونکہ یہ علم تو ہے ہی آل محمد کی خیرات. اور پھر دوسرا تمہارے ڈاکٹر صاحب نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ جو ماضی میں خطاؤں کا امکان ہو وہ اس کا وقوع ہونا یقینی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مولانا آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں, سنیں نا میری طرف بھی دیکھیں. میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ کا کافر ہونا ممکن ہے یا نہیں, امکان ہے یا نہیں؟ اگر اس قاعدے کو پر عمل کریں تو اس کو وقوع کر کے دیکھو اپنے اوپر وقوع کر کے دیکھو. اور پھر دوسری بات, گوجر خان میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے دوسرے بھائی کے جلو میں بیٹھ کر, اس کے پاس بیٹھ کر جب عابد جلالی نے ڈاکٹر جلالی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا اور کافر کہا, اور تم مؤید تھے اور تم اس وقت سارا لا کر اس کی تائید و تحسین کر رہے تھے, اس وقت تم ڈاکٹر جلالی کی جو ہے اس کو تکفیر کے قائل تھے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, اب مجھے بتاؤ جب ڈاکٹر عابد جلالی نے ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کو کافر کہا تھا تو پھر بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ تم نے نہ یا پھر مجھے ڈاکٹر عابد جلالی کا رجوع دکھاؤ کہ جو اس نے توبہ کی ہو. اس نے توبہ نہیں کی. اب بتاؤ دونوں میں سے کوئی ایک تو ہو گیا. اگر یہ ہو گیا تو ایسے امام کے تم مقتدی ہو, ایسے امام کے مقتدی ہو اور آگے ہو بی بی پاک کی عزت کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے. اور دوسری بات سنو, کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ بی بی پاک سے یہ جو خطا ہوتی ہے نا علی سبیل ندرت ہوتی ہے. علی سبیل ندرت کا معنی کیا بیان کیا؟ اس نے کہا جب 1000 میں سے 5 دفعہ ہو سبیل ندرت. میں آپ سے اگر یہ کہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی امی جان سے خطا ہوئی ہے علی سبیل ندرت, اور آپ کی امی جان, یہ آپ کو تکلیف ہوئی نا, درد ہوا, گال, ہاں یہ گال ہے, یہ دیکھو دنیا والوں, یہ سارے مناظرے والے دیکھو, دنیا والوں دیکھو, آج جامعہ رضویہ میں مختار سیرانی نے تسلیم کر لیا کہ یہ گال ہے اور یہ گالی ہے. بس مناظرہ ختم, بس مناظرہ ختم ہو گیا. اور یہ بات اثر من الشمس ہو گئی کہ اس کو تم نے گالی کہہ دیا. اور جو گال اپنی ماں کے لیے گالی سمجھتے ہو ظالموں, وہ سیدہ فاطمہ کے لیے ثابت کرتے ہو, وہ حسنین کریمین کی امی جان کے لیے ثابت کرتے بس. اور آپ نے دیکھ لیا, حضرات علماء نے دیکھ لیا, دنیا نے دیکھ لیا, زمان والوں نے دیکھ لیا, مناظرہ ختم ہو گیا کہ آج مفتی مختار سیرانی نے تسلیم کر لیا کہ ان کی ماں کو خطا پر کو ہو تو یہ گالی ہے. اور جب سیدہ زہرا کی طرف تم خطا کی نسبت کرو اور علی سبیل ندرت کرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اس پر ہی بارگاہ کی بے ادبی کی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں تم توہین کرنے والے ہو, تم گستاخی کرنے والے ہو, تم بے ادب ہو, تم خطائی ہو. خطائی ادھر ادھر کی ڈینگیں مارنا اور بات ہے. آج زیائیوں سے اور مولائیوں سے خطائیوں کا پالا پڑا ہے. میں یہ قرض آپ پر رہا اور سیدہ پاک کے صحت پر اجماع صحابہ ہے, اجماع صحابہ کے یہ حوالے میرے پاس آپ دیکھ لیں. علامہ فناری کی کتاب دیکھیں, فصول البدائع فی اصول الشرائع دیکھیں, ولنا فی حجیتہ. اور پھر جو آپ نے بات کی ہے نا کہ تسویہ مابین سنی و شیعہ کی, اس پر بھی میں بات کر دوں کہ یہ ایسا نہ ہو پھر بعد میں حضرت مولانا صاحب کہیں میں گلستان میرے علی میں گیا تھا, اور میرے سامنے ایک زیائی گولڑ بھی بیٹھا ہوا تھا, اس نے تشریح نہیں کی. آپ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا, یہ سامنے رکھے نا, آپ اس کو کھولیں, صرف کھولنا آپ کا صفحہ نمبر 76 کھولیں, اس کا شاباش کھولیں, جلدی کھولیں نا, اچھے طالب علموں کی طرح جلدی بات مانا کریں. کھولیں, ساتھ کتاب کھولیں اور ساتھ دماغ کی گریں بھی کھولیں, عقل کی ڈوریاں بھی کھولیں. مولانا یہاں تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب
ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، یہ پاک گروہ معصوم ہیں۔ تاجدار گولڑا نے تو گروہ کا کہا، اور اس گروہ میں تو حسنین بھی ہیں، علی بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ آپ کے دل میں اگر بی بی پاک کا بغض نہ ہوتا، آپ کے دل میں اگر سیدہ کائنات کا بغض نہ ہوتا، تو آپ کھینچ کر صرف سیدہ کائنات کی ذات کو لے کے آتے۔ انہوں نے گروہ لکھا، اور تم نے اس گروہ سے جو ہے سیدہ کائنات کی ذات کو سامنے لے کے آئے ہو۔ اور دوسری بات پھر تاجدار گولڑا فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ خطا ہے، یہ نہیں، یہ صحیح، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بتانا، یہ خطا ہے، یہی بات چاہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر دو حضرات نہیں، اب یہ نعرے بازی کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، اب دونوں کے امکان کہا ہے، دونوں اس کا کا وقوع ثابت کرو، اس کا وقوع ثابت کرو۔ یہ امکان کا لکھا ہے، وقوع کا کہا ہے، وقوع ثابت کرنا پڑے گا، مولوی صاحب ثابت کرنا پڑے گا، وقوع ثابت کرو، وقوع ثابت کرو۔ اور پھر تاجدار گولڑا نے قضیہ فرضیہ میں ذکر کیا دونوں ہے۔ حضرات کے مائک بند کر دیں، دونوں حضرات کے مائک بند کر دیں، اور دونوں اللہ رسول کے نام پر خاموش ہو جائیں۔ مولانا مختار رضوی صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، مختار ضیائی صاحب، مختار رضوی صاحب، شاہ صاحب، اچھا جی مولانا شاہ صاحب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب میں اب دونوں حضرات کو اب میری بات سنیں، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ میں نہیں، ساری دنیا سن رہی ہے۔ شاہ صاحب اب ان دونوں کے سپیکر بند کر دیں جی۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں مولانا میں آپ کو بھی کہتا ہوں، شاہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، اب ذرا سن لیں میری بات آخری سن لیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران مناظرہ ختم ہو گیا، نہیں مناظرہ ختم ہو گیا، تینوں وقت تین وقت دونوں کو دے دیے گئے، تین وقت دونوں کو دے دیے گئے، بس اب ختم کرتے ہیں۔ میں مولانا یہ میں اب اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ دونوں حضرات، یا رب انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ میں ایک بات مختار صاحب میں کافی ادھر میری طرف دیکھیں، اب میری طرف دیکھیں، خاموشی اختیار کریں۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا سیدنا عائشہ صدیقہ ہوں، سیدنا عباس ہوں، سیدہ فاطمہ الزہراء ہوں، جب ان کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد پاک یا کوئی بات پہنچی تو پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اللہ کرے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ اگر وہ رجوع کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، لیکن رجوع نصیب نہیں ہو رہا ان کو۔ بہرحال جی میں
اب اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میں اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. حضرات کو شاہ صاحب بس اب خاموش. میں اس بات کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نے ہر 2 حضرات کو پورا موقع دیا. پہلے تو 2 گھنٹے لگے صرف موضوع سخن طے کرنے میں، لیت و لال ہوتی رہی، اور آخر الامر یہ طے پایا کہ قضیہ فدق میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو میں کہے گئے کلمات جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، وہ موضوع سخن ہے. اس کو انہوں نے درست ثابت کرنا تھا، انہوں نے اس کو بے ادبی ثابت کرنی تھی. کون کتنا ثابت کر سکا، کتنا ثابت نہیں کر سکا، یہ عوام الناس نے، مسلمانوں نے سن لیا ہے. اور دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مؤدبین کے زمرے میں سے رکھے اور بے ادبی سے محفوظ و مامون رکھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. میں اس بحث کا فیصلہ عوام پر کرتے ہیں، چونکہ ہر 2 حضرات اپنی جن کا بات کرنے میں اور مقابلہ بازی میں کافی تیز ہیں. کئی دفعہ میں درمیان میں روکتا بھی رہا، لیکن باہم مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کا پرامن اختتام کا اعلان کر رہا ہوں، اور آگے مزید امید کرتا ہوں کہ یہ حضرات امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے.